معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج میں ایک بہت ہی اہم ٹاپک پر بات کرنے کی کوشش کروں گا جو ہر انسان کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے، وہ ہے حقوق والدین۔ آج کا زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ بچے اپنے والدین کو حقوق کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، اور انجانے میں والدین بھی اپنے بچوں کے حقوق کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ پیش کروں کہ بچے اپنے والدین کے حقوق کا خیال کیوں نہیں رکھتے ہیں اور اس کا انجام آگے چل کے کیا ہو سکتا ہے، اور والدین اپنے بچوں کے حقوق کا خیال کیوں نہیں رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے والدین کو اپنے بچوں کے ذریعے سے اخیر عمر میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ دونوں چیزوں کو میں وضاحت کے ساتھ رکھنے کی کوشش کروں گا، اور قرآن مقدسہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے حقوق کے بارے میں وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین نے آپ کے اوپر جو احسانات کیے ہیں اس کا بدلہ اگر آپ چکانا چاہیں تو کسی بھی قیمت پر نہیں چکا سکتے، چاہے کائنات کی سب سے بیش قیمتی چیزوں کو خرید کر کے اگر آپ اس کے سامنے ان کے قدموں پر بھی لا کر کے رکھ دیں، تب بھی آپ اپنے والدین کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتے۔ اور اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ والدین اگر کسی طرح کی کوئی بات کہے یا پھر وہ پریشانی کے عالم میں آ کر کے کچھ کہہ جائے تو ان کو اف تک نہ کہو، لیکن یہاں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اف تک کہنے کی بات تو دور کی بات ہوتی ہے، اپنے والدین کو لوگ گھر سے نکالنے پر تل جاتے ہیں، گھر سے نکالنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے لیے بڑے بڑے شہروں میں دیکھا گیا ہے کہ اس کے لیے بوڑھے جو والدین ہوتے ہیں اس کے لیے الگ الگ گھر بنے ہوئے ہیں جہاں پر وہ اپنے والدین کو چھوڑ آتے ہیں، اور اپنے والدین کو اپنے ساتھ رکھنا اپنے لیے معیوب سمجھتے ہیں۔ اب سوچ سکتے ہیں کہ جن والدین نے، جس ماں باپ نے ہر طرح کی جافشانی اور پریشانی کو برداشت کر کے اپنے بچوں کی پرورش کی ہو، اور وہی بچہ آگے چل کر کے اس کو کسی سینٹر میں جا کر کے رکھ آئے اور اپنے آپ عیش و عشرت کی زندگی گزارے، اور اپنے والدین کے اخیر عمر کا خیال نہ رکھ کر کے اس کو باہر پھینک دے، تو اس ماں باپ کے دل میں کیا گزرتا ہوگا۔ تو جو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اس اہم ٹاپک پہ میں آ رہا ہوں۔ سب سے پہلے والدین کے جو حقوق ہیں اپنے بچوں کے اوپر، اس کو سمجھیں۔ اگر والدین نے اپنے بچوں کے حقوق کا خیال رکھ لیا تو 95% یہ بات ہے کہ وہ 95% لوگ پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر بچے جب پیدا ہوں اس کے بعد سے لے کر کے جوانی تک ماں باپ کے اوپر ان بچوں کے حقوق ہوتے ہیں، جس کو اگر آپ نے صحیح طور پر ادا کر دیا تو وہ آپ کا بچہ فرما بردار ہوگا، آپ کی عزت کرے گا، اخیر عمر میں آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں آنے دے گا اگر آپ نے اس کے حقوق کا خیال رکھا۔ تو بچوں کے وہ حقوق کیا کیا ہیں؟ اب پیدا ہونے کے بعد سے لے کر کے جب تک سمجھدار ہوں بچے تو اس کے حقوق الگ ہیں، اور جب سمجھدار ہو جائیں اس سے لے کر کے جوانی کے ایام تک اس کے حقوق الگ ہیں۔ تو بچہ جب آپ کا پڑھنے لائق ہو جائے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچے کو کھیل کے میدان میں یا پھر پڑوس کے بچوں کے ساتھ جو کھیل کود میں مست رہتے ہیں ان سب چیزوں میں نہ چھوڑیں، بلکہ بچے کے تعلیم کا آپ زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں،
زیادہ سے زیادہ وقت ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دیں، اس کو تربیت سکھائیں، دینی تعلیمات سے آراستہ کریں، دنیاوی تعلیمات سے بھی آراستہ کریں، اور دین میں کیا کیا چیزیں جائز ہیں، کیا کیا چیزیں ناجائز ہیں وہ بتائیں، زندگی میں کیا کیا چیزوں کو آپ استعمال کرتے ہیں، کون کون سی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں جو آپ کے لیے حلال بھی ہوتا ہے حرام بھی ہوتا ہے، تو حلال اور حرام کی تمیز بچوں کو سکھائیں، شریعت کے بارے میں بچوں کو بتائیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اپنے بچوں کو تعلیم دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حسن اخلاق کا کیا مظاہرہ کیا تھا، وہ ساری باتیں بتائیں۔ جب اخلاق اور کردار کو بچے سمجھنے لگیں گے، جب صحیح اور غلط کا معنی بچے سمجھنے لگیں گے، جب عزت اور ذلت کے بارے میں بچوں کو پتہ چل جائے گا کہ کیا چیز ہمارے لیے صحیح ہے کیا غلط ہے، ان سب چیزوں کا جب بچوں کو نالج ہوگا تو آگے چل کر کے انہی چیزوں کو اپنی زندگی میں وہ ڈھالنے کی کوشش کرے گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اچھے تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں، اپنے بچوں کو وقت دیں، اور جب وہ جوان ہو جائیں تو پھر اور ان بچوں کے سامنے خاص بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے نگیٹو چیزوں کو نہ لے آئیں۔ مثال کے طور پر بچہ سامنے کھڑا ہے اور میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں، بچہ سامنے کھڑا ہے، ماں جو ہے اپنی ساس کو گالیاں دے رہی ہیں، اپنی ساس سے لڑ رہی ہیں، بچہ سامنے کھڑا ہے بہت ننھی عمر ہے لیکن باپ اپنے والد کو گالیاں دے رہا ہے اور اس کو طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا کر رہا ہے، گھر سے نکال رہا ہوتا ہے، کھانے پینے کو نہیں دیا جاتا ہے، تو یہی ساری چیزوں کو بچے اپنے آنکھ کے کیمرے میں قید کر لیتا ہے۔ اب وہی بچہ جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو اسی کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میری والدہ نے میری دادی کے ساتھ یہ کیا تھا تو میں بھی یہ کروں گا، شاید کہ یہی کیا جاتا ہے، میرے والد نے میرے دادا کے ساتھ یہ کیا تھا تو میں بھی ان کے ساتھ یہی کروں گا، تو اپنی زندگی میں وہ کاپی کرنے لگتا ہے۔ وہی چیز اگر آپ پازیٹیو میں لیں، بچے کے سامنے اچھی اچھی چیزوں کا مظاہرہ کریں، ماں کے سامنے ماں کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آئیں، ساس کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آئیں، ان کے ہر چیز کا خیال رکھیں اگر، تو بچے کے ذہن و دماغ میں وہ بات سرایت کر جائے گی، ان باتوں کو وہ کاپی کر لے گا، آگے کی زندگی میں جب وہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے گا اسی کاپی کو وہ پیسٹ کرنے کی کوشش کرے گا اور اپنی زندگی میں اس کو ڈھالنے کی کوشش کرے گا۔ وہ اپنے والدین کے وفادار فرما بردار بچہ ہونے کی کوشش کرے گا، اپنے والدین کے آخر عمر میں جو ہے سہارا بننے کی کوشش کرے گا، اور یہی اگر آپ نے غلط انداز میں اپنے والدین کے ساتھ پیش آئے وہ بچہ آپ کے آگے چل کر کے آپ کے لیے جہنم بنتا ہوا نظر آئے گا۔